بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسپین کے شہر بارسلونا کے چرچ میں افطار اور اذان۔ انڈیا میں کرونا کیسز 2 کروڑ، اپوزیشن کا لاک ڈاؤن کا مطالبہ۔ نیتن یاہو نے 1 سال کے لیے حکومت سے علیحدگی کی پیشکش کر دی۔ فلپائن کے وزیر خارجہ نے چائنا کو گالی دے دی۔ میلبورن کرکٹ کلب نے شاہد آفریدی کو تا حیات ممبر شپ سے نواز دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ پرواز کے لیے تیار۔ بزرگوں کو 40% تیزی سے چلانے والا آلہ۔ کتنے فیصد لوگ گوشت کھانا پسند کرتے ہیں؟ وی سی آر دور کی کرائی کی ویڈیو کیسٹ نے خاتون کو مطلوب مجرمہ بنا دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ایک کیتھولک چرچ نے مسلمانوں کے لیے رمضان میں افطار کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ عام طور پر مسلمان ماہ رمضان میں عبادات اور افطار کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اسپین میں بھی کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عائد کی گئی پابندیوں کے باعث بارسلونا میں بسنے والے مسلمان برادری اپنے گھروں کے اندر ہی رمضان کی عبادات اور افطار کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف افراد اور سماجی تنظیمیں بھی کمیونٹی اور ضرورت مند افراد کے لیے افطار کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے درکار کھلی جگہ نہ ہونے کے باعث یہ سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال میں بارسلونا کے ایک کیتھولک چرچ سانتا اینا نے اپنی عمارت کا ہوادار بڑا حصہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا۔ چرچ میں موجود رضاکار انہیں افطار کے لیے گھر کا تیار کردہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ ایک خاتون فوزیہ شانتی کا کہنا ہے کہ لوگ بہت خوش ہیں کہ مسلمان ایک کیتھولک چرچ میں افطار کر سکتے ہیں، کیونکہ مذہب ہم سب کو ملاتا ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتا۔ افطار کے بعد مسلمان چرچ کے مرکزی احاطے میں اذان دینے کے بعد نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ انڈیا میں کورونا کیسز کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان میں کورونا سے مزید 161 افراد جان سے چلے گئے ہیں۔ انڈیا میں کورونا کے 3,50,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس تباہ کن لہر نے ہسپتالوں کا نظام مفلوج کر دیا ہے۔ انڈیا کی حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے کورونا کے کیسز کی تعداد 2 کروڑ بڑھ جانے پر ملک گیر لاک ڈاؤن کا مطالبہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کا واحد راستہ اب مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا غیر عملی رویہ معصوم لوگوں کی جانیں لے رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ نوجوان انڈین رضاکاروں نے امداد کے لیے ایپس تیار کی ہیں اور وہ لوگوں کی براہ راست مدد کے لیے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک 17 سالہ نوجوان کا کہنا تھا کہ ہم میں سے کچھ آدھی رات سے لے کر صبح کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں، کیونکہ رات کے 3 بجے بھی فون بند نہیں ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بہت سخت محنت کرتے ہیں، لیکن ہم سب کو نہیں بچا سکتے۔ اس نوجوان کی آواز لرز اور لڑکھڑا رہی تھی جب اس نے ایک 80 سالہ خاتون کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ خاتون پھر بھی وفات پا گئی۔ انڈیا میں حال ہی میں 200 نئے کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے، تاہم گزشتہ جمعے کو یہ تعداد 4,02,000 سے تجاوز کر گئی۔ انڈین شہر بھوپال کے رکشا ڈرائیور محمد جاوید خان نے لوگوں کو مریضوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ہسپتالوں کو جاتے دیکھ کر اپنے رکشے کو عارضی طور پر ایمبولینس میں تبدیل کر دیا۔ اپنی بیوی کا زیور بیچ کر رکشے میں طبی آلات لگوانے والے محمد جاوید خان کا کہنا ہے کہ ایک غریب آدمی اتنا خرچ کیسے برداشت کر سکتا ہے، خاص طور پر اس وبا کے دوران جب زیادہ تر لوگوں کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ ملک میں بائیں بازو کی حکومت بننے سے روکنے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتحادیوں کو 1 سال کے لیے حکومت سے علیحدگی کی پیشکش کر دی ہے۔
اسرائیل میں سیاسی بحران 2 سال میں 4 بار الیکشن ہونے کے باوجود ختم نہیں ہو سکا ہے۔ اس بار بھی کوئی بھی جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ حالیہ انتخابات میں بھی نیتن یاہو کی جماعت نے اکثریت تو حاصل کر لی تھی، تاہم حکومت بنانے کے لیے درکار نشستیں نہیں مل سکی تھیں۔ اس لیے انہیں اتحادی حکومت بنانے کے لیے 28 دن کا وقت دیا گیا تھا، جو آج ختم ہو رہا ہے۔ حالیہ انتخابات میں بائیں بازو کی جماعتوں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے اور اتحادی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بائیں بازو کی حکومت کو روکنے کے لیے دائیں بازو کے رہنما کو حکومت بنانے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں 1 سال کے لیے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہوں، تاکہ بائیں بازو کی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع نہ مل سکے، لیکن انہوں نے یہ پیشکش مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے۔ فلپائن کے وزیر خارجہ نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ چین کے جہاز متنازع پانیوں سے نکل جائیں، تاہم وزیر خارجہ نے اس پیغام کے لیے جو زبان استعمال کی ہے اس کو ناشائستہ یا بازاری قرار دیا جا رہا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین میں سرگرمیوں کے حوالے سے بیجنگ کے ساتھ فلپائن کی الفاظ کی یہ لڑائی تازہ ترین اضافہ ہے۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب منیلا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور فلپائن کے پانیوں میں سینکڑوں چینی کشتیاں موجود ہیں۔ وزیر خارجہ نے گالی جیسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ چین میرے دوست، میں کس طرح آپ سے نرم زبان میں بات کر سکتا ہوں۔ انہوں نے چین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہماری دوستی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ چین کے حکام نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ان کی کشتیاں پانیوں میں ماہی گیری کے مقصد سے موجود ہیں اور سمندر میں طغیانی کے سبب وہاں رکی ہوئی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اس سمندر کے راستے ہر سال $3 ٹریلین کی تجارت کی جاتی ہے۔ فلپائن کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں چین پر الزام عائد کیا تھا کہ چائنا کے ساحلی گارڈ فلپائن کے ساحلی جہازوں کا راستہ روک رہے ہیں اور ان کے مواصلاتی رابطوں میں خلل ڈال رہے ہیں۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کو MCC نے لائف ٹائم ممبرشپ کے اعزاز سے نواز دیا ہے۔ میلبورن کرکٹ کلب کی جانب سے قومی ٹیم کے سابق سٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی کو کرکٹ میں بے پناہ خدمات پر تاحیات ممبرشپ دیتی ہے۔ اس سے پہلے میلبورن کرکٹ کلب کی جانب سے قومی ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کو بھی ممبرشپ دی جا چکی ہے، جن میں عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس، جاوید میاں-داد، رمیز رجا اور مصباح الحق سمیت دیگر کھلاڑی شامل ہیں۔ شاہد آفریدی نے اس اعزاز پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ دنیائے کرکٹ کے سب سے بڑے کلب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ میں اس اعزاز پر MCC کا مشکور ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ پرواز کے لیے تیار کر لیا گیا ہے۔ یہ طیارہ سکریٹو لانچ سسٹم نامی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اس طیارے نے 2019 میں پہلی آزمائشی پرواز مکمل کی تھی، تاہم دوسری آزمائشی پرواز بھی کامیابی سے مکمل کی گئی تھی۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ اس طیارے کے ذریعے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک سامان پہنچایا جا سکے گا۔ پرواز کے دوران یہ طیارہ 14,000 فٹ کی بلندی تک گیا اور 199 میل فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کی، جسے کمپنی نے کامیابی قرار دیا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک بیرونی ڈھانچہ بنایا ہے جسے پہن کر عمر رسیدہ افراد کے چلنے کی رفتار 40% تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ اسے مشینی ٹخنے کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ٹخنے سے لے کر پنڈلی تک کو گھیرتا ہے اور بوڑھے لوگوں کا مددگار ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے افراد کے چلنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ عمومی کمزوری اور گھٹنے کے عضلات کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ اب یہ نیا نظام مشقت کا کچھ بوجھ خود اٹھاتا ہے اور جوتا پہننے پر پنڈلی کے آگے کی ہڈی کو سہارا دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے چلنے کی رفتار بھی از خود سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی پشت پر کمپیوٹر الگورتھم کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی پہننے والا چلتا ہے، مشینی پنڈلی کی طرح کام کرتے ہوئے ایڑی کو آگے کرتا ہے اور انگلیوں کو نیچے لاتا ہے۔
اس سے پہننے والے کی رفتار 40% تک بڑھ جاتی ہے۔ پہلے مرحلے پر اسے 10 رضاکاروں پر آزمایا گیا۔ آج دنیا میں سبزی خوری کی بہت وکالت کی جا رہی ہے اور اسے بے شمار طبی فوائد کا حامل قرار دیا جا رہا ہے، مگر گوشت خوروں کے لیے گوشت ترک کرنا کس قدر مشکل ہے؟ اس سوال کا جواب ایک سروے میں برطانوی شہریوں نے دے دیا۔ اس سروے میں 70% برطانوی شہریوں نے کہا ہے کہ وہ گوشت چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ گوشت چھوڑنے کی بجائے ہم اپنی زندگی کے 5 سے 10 سالوں کی قربانی دینا پسند کریں گے اور جلدی مر جائیں گے مگر گوشت نہیں چھوڑیں گے۔ اس سروے میں 40% سے زائد مردوں کا کہنا تھا کہ ان کے نزدیک سبزی خوری خواتین سے منسوب ہے اور انہیں ہی سبزی خور ہونا چاہیے، مردوں کو نہیں۔ سروے میں شامل 30% مردوں اور 22% خواتین نے کہا کہ انسان کو بنایا ہی گوشت کھانے کے لیے ہے۔ 20% لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر گوشت کھانے پر قید کی سزا ہو تو وہ جیل جانا پسند کریں گے مگر گوشت نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی ریاست اوکلاہوما کی رہائشی خاتون پر گزشتہ ہفتے انکشاف ہوا کہ ان کا نام سرکاری طور پر مطلوب مجرموں میں شامل ہے، کیونکہ ان پر 20 سال پہلے کرائے پر VCR ویڈیو کیسٹ لے کر واپس نہ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ جب انہوں نے اپنی ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی کارڈ پر نام کی تبدیلی کے لیے درخواست دی تو انہیں بتایا گیا کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ان کا نام ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس کی جانب سے مطلوب مجرموں میں شامل کروایا ہوا ہے۔ جب تک یہ ادارہ انہیں بے گناہ قرار نہیں دے دیتا تب تک شناختی کارڈ اور لائسنس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس انکشاف کے بعد خاتون نے ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر رابطہ کیا تو ان پر انکشاف ہوا کہ مووی پلیس نامی ایک ویڈیو لائبریری سے 1999 میں کسی نے ان کے نام پر بچوں کی ایک ویڈیو فلم سبرینا دی ٹین ایج کی VCR کیسٹ کرائے پر لی تھی، جسے بعد میں واپس نہیں کیا گیا۔ ویڈیو لائبریری کے مالک نے ان کے خلاف 2000 میں اوکلاہوما میں پولیس میں رپورٹ درج کروا دی تھی، لیکن تب تک یہ خاتون کیرن وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو چکی تھی۔ کیرن کی یہ تمام تفصیلات امریکی حکومت کے مرکزی سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن چکی تھی۔ کیرن نے مقامی نیوز چینل کو بتایا کہ ان پر جو فلم کرائے پر لے کر واپس نہ کرنے کا الزام ہے وہ انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ البتہ انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ شاید یہ کام ان کے پڑوسی کا ہو جس کی اس وقت 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں اور جن کے لیے وہ اکثر ویڈیو فلمیں کرائے پر لاتا رہتا تھا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 2008 میں مووی پلیس کی بند ہو گئی تھی، لیکن الزام جوں کا توں موجود تھا۔ ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس میں رابطہ ہونے پر کیرن نے ساری بات واضح کی تو اس کے بعد اس ادارے نے ان کے خلاف لگائے گئے الزامات واپس لیتے ہوئے یہ مقدمہ ختم کر دیا۔ کیرن اس خاتون نے مقامی نیوز چینل کو بتایا کہ پچھلے کئی سالوں سے انہیں ملازمت کے حوالے سے عجیب و غریب حالات کا سامنا ہو رہا تھا، کیونکہ ایک تو انہیں مشکل سے ملازمت ملتی تھی اور اگر مل بھی جائے تو کچھ ہی عرصے بعد نکال دیا جاتا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ جب وہ میرا سرکاری ریکارڈ گنگالتے ہوں گے تو انہیں مطلوب مجرموں میں میرا نام ملتا ہوگا۔ کیرن نے مقامی نیوز کو بتایا کہ اس تمام واقعہ کا سب سے اچھا پہلو اب یہ ہے کہ مجھ پر سے یہ مقدمہ ختم کر دیا گیا ہے اور میں اب سکون کی زندگی گزار سکتی ہوں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔